بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں میری وہ درخواست کہ اسکروٹنی کمیٹی کا جو عمل ہے اور اسکروٹنی کمیٹی میں جو تمام ڈاکیومنٹس پی ٹی آئی نے جمع کیے ہیں بشمول ان 23 بینک اکاؤنٹس کے جو اسٹیٹ بینک کے ذریعے برآمد ہوئے، جن میں اکثریت جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے چھپائے گئے، اور یہ وہ اکاؤنٹ ہے جو عمران خان سمیت پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ اس کو آپریٹ کرتی تھی، اس کو خفیہ رکھنے کے خلاف میری درخواست جو ہے وہ آج پھر زیر سماعت رہی۔ اور آج کی بحث کے بعد جو ہمارے وکیل تھے انہوں نے دوبارہ وہ دلائل دیے کہ کیوں ڈاکیومنٹس کو خفیہ رکھنا غیر قانونی ہے اور ڈاکیومنٹس کو ہمارے حوالے کرنا ہمارا قانونی حق ہے۔ پی ٹی آئی کے نمائندے انہوں نے اپنے حق میں دلائل دیے اور اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ اس کے علاوہ پچھلی پیشی میں جو اسکروٹنی کمیٹی جو کہ جواب دہ ہے، رسپونڈنٹ ہے اس کمپلینٹ میں، ان سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ اپنا جواب داخل کریں کہ جو ان کو حکم دیا گیا تھا 27 اگست 2020 کو کہ 6 ہفتے کے اندر وہ اپنی اسکروٹنی کمپلیٹ کر کے رپورٹ جمع کرائیں، وہ کیوں نہیں کیا گیا۔ اس حوالے سے ایک تحریری جواب آیا ہے، ابھی ہم نے اس کا مطالعہ نہیں کیا، اور جو اسکروٹنی کمیٹی کے سربراہ ہیں ڈی جی لا، وہ اس پیشی میں پیش نہ ہو سکے۔ اب میں مختصراً آپ سے یہ، اور اگلی تاریخ الیکشن کمیشن نے اگلے مہینے کی 6 تاریخ رکھی ہے جب وہ مزید اس معاملے پہ کو زیر غور لائیں گے اور ممکنہ طور پہ کسی فیصلے پہ پہنچیں گے۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شاید یہ دنیا کا واحد کیس ہے کہ 6 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک مدعی سے وہ تمام ڈاکیومنٹس ہی خفیہ رکھے جا رہے ہیں، چھپائے جا رہے ہیں، بشمول اسٹیٹ بینک کے جو اکاؤنٹس پی ٹی آئی کے برآمد ہوئے خفیہ، ان کو دکھائے تک نہیں جا رہے، ان کے حوالے نہیں کیے جا رہے۔ آج تک شاید کسی کیس میں ایسا نہیں ہوا ہوگا، اور یہ بڑا افسوسناک عمل ہے۔ یہ افسوسناک عمل اس لیے ہے کہ اگر یہ کیس شہادتوں اور ثبوت کی بنیاد پہ اپنے وقت پہ فیصلہ ہو جاتا، اور اس کی ذمہ داری سب سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اگر یہ فیصلہ ہو جاتا تو آج پاکستان میں یہ قیادت جو آپ کو آج نظر آ رہی ہے، یہ قیادت نہ ہوتی، بلکہ پی ٹی آئی کی ایک احتسابی عمل ہو جاتا، اور جو لوگ غیر قانونی اور کرپشن میں ملوث ہیں ان کو پاک کر دیا جاتا۔ آج ایک ایسی قیادت آپ کے سامنے ہوتی کہ پاکستان جس تباہی کے راستے پہ چل پڑا ہے وہ نہ پڑتا بلکہ ترقی کے راستے پہ پڑتا۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بڑی تشویش کی بات ہے کہ اگر یہ فیصلہ وقت پہ ہوتا تو آج ایسی قیادت نہ ہوتی جس نے ہماری آزادی، ہماری خود مختاری خطرے میں ڈال دی ہے۔ آج ہمیں تشویش ہے کہ یہ پاکستان کی جو بنیادی آزادی ہے، جب آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو فنکشنلی آئی ایم ایف کے حوالے کرتے ہیں تو آپ نے اپنے خزانے کی چابی بیرونی قوتوں کے حوالے کر دی۔ آج ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جب چین ہمارا برادر ملک، برادر دوست، جس نے 70 سالوں میں پاکستان کی جس طرح ساتھ چٹان کی طور پہ کھڑا رہا، آج اس کا وزیر خارجہ کہتا ہے، اشارتاً پاکستان کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ ایسے بھی ملک ہیں جو ایک ٹیلی فون کال پہ اپنی پالیسی تبدیل کر دیتے ہیں، وہ آج جا کے چین میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں کیونکہ سی پیک کو داؤ پہ لگا دیا گیا ہے۔ تو یہ بڑے بنیادی معاملات ہیں۔ آج اگر ایک ایسی صاف، شفاف، قابل قیادت ہوتی تو پاکستان کو آگے لے کے جاتی، پاکستان کو مزید غلامی کی طرف نہ لے کے جاتی۔ اور میں یہ عمران خان، وزیر اعظم اور ان سب پہ واضح کرنا چاہتا ہوں، اور خاص کر جو ان کی کابینہ ہے، ان کی کیبنٹ ہے، اور ان کے جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے، کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے حلف پاکستان کا لیا ہے، انہوں نے پاکستان کو دفاع کرنا ہے، انہوں نے اپنے لیڈر کے سامنے یہ کھڑے ہو کے بولنا چاہیے کہ ہمیں کس راہ پہ ڈال دیا گیا ہے۔ میں اپنا شہری، پاکستانی شہری کے طور پہ اپنا حق ادا کر رہا ہوں۔ میں آپ سب میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں تمام میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس طرح میڈیا نے ہمارا ساتھ دیا ایک بڑے مقصد کے لیے۔ ہم یہ جنگ جاری رکھیں گے کیونکہ یہ جنگ اب پاکستان کی آزادی کی جنگ بنتی جا رہی ہے، پاکستان کی خود مختاری کو داؤ پہ لگایا جا رہا ہے۔
ہم ہرگز یہ برداشت نہیں کریں گے، ہم ہرگز یہ برداشت نہیں کریں گے کہ چند لوگ اقتدار کے خاطر پاکستان کی ترقی، پاکستان کا فیوچر، پاکستان کی جو سوورینٹی ہے، پاکستان کی خود مختاری، پاکستان کی آزادی، پاکستان کمزور ملک نہیں ہے۔ آج ہمیں یہ ماحول بنایا جا رہا ہے جیسے پاکستان دنیا کا مجبور ترین ملک ہے۔ ہم ایک نیوکلیئر طاقت ہیں، ہم 22 کروڑ کی آبادی ہیں، ہمارے پاس دنیا کی بڑی سے بڑی فوج سے مقابلہ کرنے والی فوج ہے۔ ہم کمزور نہیں ہیں، ہمیں کمزور کر کے مجبور دکھایا جا رہا ہے تاکہ وہ کمپرومائزز کریں جو اقتدار کے لیے ان کی مجبوری بن گئے ہیں۔ ہم نے یہ مقابلہ کرنا ہے، اور میں تمام سیاسی جماعتوں سے یہ اپیل کرتا ہوں، تمام سیاسی جماعتوں سے، کہ یہ چھوٹے چھوٹے معاملات اور چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بھول جائیں، بڑی سوچ رکھیں اور بڑے معاملے کو رکھیں۔ 1971 میں نے اپنی زندگی میں پاکستان کو لٹتے دیکھا ہے۔ اسی طرح سیاسی انتشار تھا، اسی طرح سیاسی پارٹیاں آپس میں گتھم گتھا تھیں اقتدار کے لیے، اور اتنا بڑا سانحہ ہو گیا۔ ہمیں اب اگلے سانحے سے بچنا ہے، ہم سب کو اکٹھا ہونا ہے، پاکستانی قوم کو اکٹھا ہونا ہے۔ ایک حکومت کی کوئی حیثیت نہیں ہے پاکستان کے آگے، اس کا اقتدار میں رہنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ہمیں جاگنا چاہیے، ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ یہ کیس جو ہے، اگر اس پہ انصاف پہ فیصلہ ہو جاتا، میرٹ پہ فیصلہ ہو جاتا، تو آج یہ قیادت آپ کے سامنے نہ ہوتی جو پاکستان کی تباہی کا باعث بن رہی ہے۔ بہت شکریہ۔ اکبر بابر صاحب، سیکورٹی کمیٹی نے جو کیس میں تاخیر ہو رہی ہے تحقیقات میں، اس کا جو ملبہ ہے وہ آپ پر ڈالا ہے، کیا کہیں گے؟ میں نے ابھی اسکروٹنی کمیٹی کا جواب نہیں پڑھا، لیکن میں آپ کو اسکروٹنی کمیٹی کے اپنے الفاظ بتا دیتا ہوں۔ اسکروٹنی کمیٹی نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے کہ یہ جو تمام ڈاکیومنٹس ہیں، پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس وغیرہ، یہ ہم مدعی یعنی اکبر ایس بابر کو اس لیے ان کے حوالے نہیں کر رہے کیونکہ پی ٹی آئی کو اعتراض ہے۔ الیکشن کمیشن نے 27 اگست 2020 کو جو فیصلہ دیا، جب انہوں نے اپنی پہلی رپورٹ جمع کرائی اسکروٹنی کمیٹی نے، تو اس کو انہوں نے مسترد کیا اور انہوں نے کہا آپ نے تو ثبوت کی تصدیق کی نہیں ہے، آپ نے تو تحقیقات کی نہیں ہے، تو کیا وہ اکبر بابر بول رہا تھا؟ یعنی یہ پچھلے 3 سالوں سے آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ 4 ملازمین کو غیر قانونی طور پہ 6 پی ٹی آئی کے رہنما نے اپنے دستخطوں سے اجازت دی کہ وہ پی ٹی آئی کے فنڈز اکٹھا کریں۔ ان ملازمین کے نام ہیں، ان کے شناختی کارڈ نمبر ہیں، ان کے دستخط موجود ہیں۔ اس ڈاکیومنٹ کو پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے ہاں یہ ہمارا ڈاکیومنٹ ہے، ہم نے جولائی 2011 میں اجازت دی تھی۔ ابھی تک 3 سال ہو گئے، اسکروٹنی کمیٹی نے ان کے اکاؤنٹس برآمد نہیں کیے، اسٹیٹ بینک کو نہیں لکھا، تحقیقات نہیں کی۔ بین الاقوامی 6 اکاؤنٹس کی ہم تصدیق کر چکے ہیں، پی ٹی آئی تصدیق کر چکا ہے، ایک اکاؤنٹ کو برآمد کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی۔ تو ظاہر ہے کہ آڈٹ رپورٹ جو آڈیٹر لاہور میں بیٹھا ہے اس سے تصدیق نہیں کرا رہے، جس رپورٹ میں ہمارے تمام الزامات ثابت ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے میں نے تو رپورٹ کا بھی جائزہ نہیں لیا، لیکن جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو ہمارے اس عمل پہ اعتراض ہے تو میں آپ کو یہ کہہ دوں ہمارے وکیل نے کہا ہے ہم کسی ڈھونگ اسکروٹنی کا تصدیق نہیں بنیں گے۔